اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک جیسے جیسے گزر رہا ہے، عشرہ رحمت گزر رہا ہے، اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں اور کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم پر خاص کرم اور خاص فضل فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، اللہ پاک ان سب پر اپنا خاص کرم اور خاص فضل فرمائے۔ ہمارے ساتھ معروف عالم دین بھی ہوتے ہیں، اور معروف سماجی شخصیات بھی ہوتے ہیں، اور نعت خواں حضرات بھی ہوتے ہیں جو کہ بارگاہ رسالت میں اپنے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود معروف نعت کے حوالے سے معروف شخصیت، آپ فروغ نعت کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ بہت خوبصورت محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، حضور کی محفلوں کا، اور بہت سے نعت خواں آپ سے، پاکستان کے معروف نعت خواں آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اور آپ بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میری مراد جناب اشرف رشید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اشرف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں۔ بہت شکریہ، آپ آئے ماشاءاللہ۔ معروف عالم دین، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو سماعت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت وہ گفتگو کرتے ہیں۔ جوان ہیں ماشاءاللہ، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھے انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ جناب طیب فاروقی صاحب، السلام علیکم۔ طیب فاروقی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ آئے بزم عقیدت میں۔ اور ایک اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، بلکہ آپ ہمارے معروف نعت خواں جناب راشد اعظم صاحب جو کہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے آپ شاگرد ہیں، ان کے انداز میں آپ نعت پیش کرتے ہیں۔ جناب ارشد لودھی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ اور ایک اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں ہیں محترمہ نمرہ نوید، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ بھی ماشاءاللہ خوب عبادتیں کرتی ہوں گی، نعت شریف پیش کرتی ہوں گی۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ اپنی دعا میں ہمیں خاص یاد رکھیں۔ اور ایک اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں حاضر ہوئے جناب عمران امان صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں عمران بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں چاہوں گا کہ ارشد لودھی صاحب آپ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں بارگاہ رب العزت میں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، سب پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ جناب ارشد لودھی صاحب نے بہت خوبصورت بارگاہ رب العزت میں حمد پیش کی،
اللہ پاک آپ کو بھی خوب ترقیاں عطا فرمائے اور ایسے ہی آپ خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اور اپنے رب کے آگے منقبت اور ہدیہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول پاک پیش کرتے رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب طیب فاروقی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں لوگ 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، 12 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، اور ہمارے میں ہم لوگ یعنی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، تو کیا سنت یہ سب سنت ہیں 8 رکعت اور 12 رکعت اور 20 رکعت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاختلاف امت رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ اختلاف بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جہاں ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ اوپر باندھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کریں۔ تو جہاں تک جس نے حضور کی سنت پر عمل کیا ہے تو اس کی نماز ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا حضور نے ہاتھ یہاں باندھا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے صحیح حدیث پر عمل کیا ہے تو اس کی نماز قبول ہے۔ کسی نے ہاتھ یہاں باندھا ہے نیچے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس کی نماز بھی ہو گئی ہے۔ جس نے صحیح حدیث سے اعتراض کیا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اگر اختلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہو تو اس عمل پر عمل قبول بھی ہوتا ہے، اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ جو لوگ 8 پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی ہیں، اگر صحیح حدیث سے انہوں نے اس مسئلے کو نکالا ہے تو ان کی 8 نمازیں قبول ہیں۔ ہم نے حدیث سے نکالا ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ہمارے نزدیک 8 باری 20 بھی قبول ہیں۔ تو حضور کی امت کا اختلاف رحمت ہے، لیکن جس اختلاف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلو ثابت ہو یا سنت ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو تو ان کی ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا ہے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ واہ واہ۔ لیکن حضرت ہمارے جو امام اعظم ابو حنیفہ، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، ان کے نزدیک 20 رکعتیں ہیں، 20 رکعتیں، اور جو 8 رکعت اور جو 12 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی کسی امام کے مقلد ہیں؟ جی مقلد ہیں۔ کن کے مقلد ہیں؟ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 20 رکعتیں ہیں ان کی، 8 رکعتیں ہیں ان کی۔ 8 رکعت ہیں۔ جی جی۔ اور امام شافعی کے جو مقلد ہیں وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں؟ جی 8 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اور جو 12 رکعت پڑھتے ہیں؟ 12 رکعت نہیں پڑھی جاتی، 8 اور 20 رکعتیں پڑھی اچھا جاتی ہیں۔ 8 اور 20 پڑھتے ہیں۔ پڑھی جاتی اچھا 4 امام ہیں؟ 4 امام ہیں۔ 4 امام کے نام بتائیں گے پلیز؟ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ امام مالک کے نزدیک جو ہے؟ امام مالک کے نزدیک بھی تقریباً 8 ہی ہیں۔ 8 ہی ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 20 ہیں۔ یعنی ہم جن کے فالو مقلد کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک 20 ان کے نزدیک 20 ہیں۔ چلیں اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اصل میں علامہ صاحب ہمارے اس بزم عقیدت کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، ایک بزم ہم نے سجائی ہوتی ہے، اس میں نعت خواں حضرات بھی ہوتے ہیں، علامہ صاحب بھی ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوال کریں جو آسان ہو، جو لوگ سمجھیں اس کو۔ اچھا اشرف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب اشرف رشید صاحب، بہت معروف شخصیت نعت کے حوالے سے۔ اشرف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ، ایک تو رمضان میں اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا، اور پھر ہم جیسے دوستوں کو ساتھ مل بیٹھ کے گفتگو کرنے کا ایک موقع فراہم کر۔ اچھا اشرف بھائی مجھے بتائیں رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اچھا میں نے تو امام صاحب سے سوال کیا کہ 8 رکعت اور 20 رکعت، اچھا ہمارے میں 6 روزہ تراویح بھی ہوتی ہے، 4 روزہ بھی ہوتی ہے، 3 روزہ بھی ہوتی ہے، 20 روزہ بھی ہوتی ہے، 30 روزہ بھی ہوتی ہے۔ آپ کتنے روزہ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تراویح؟ میں پورے 29 روزہ؟ پورے 29 روزہ۔ اچھا ماشاءاللہ، تو آپ 6 روزہ یا 3 روزہ میں نہیں جاتے؟ اچھا ماشاءاللہ، 29 روزہ اپنی جامع مسجد میں پڑھتے ہیں؟ جامع مسجد عمر جو آپ کے علاقے میں ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں، جس طرح ارشد لودھی صاحب ہیں، راشد اعظم صاحب کے شاگرد ماشاءاللہ، ان شاگردوں کو آپ کیا، جو اپنے استاد جو چلے گئے اس دنیا فانی سے، اس کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے اپنے استادوں کے لیے؟ دیکھیں استاد کا درجہ زندگی میں بھی بہت بڑا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ اگر ایک کیپٹن ہے جو کہ بوئنگ 380 اڑا رہا ہے، جو اس وقت سب سے بڑا جہاز ہے، اور 38,000 فٹ کی بلندی پر ہے، وہ کسی کا شاگرد، اسے اس بلندی پہ جا کے بھی اپنے استاد کو یاد رکھنا ہے کہ آج میں اگر اس بلندی پر ہوں اور اتنا بڑا طیارہ لے کر
600 मुसाफिरों को लेकर, और मैं 1000 की स्पीड से अगर इस जहाज को संभाले हुए हूँ, तो एक तो उनके करम ने संभाला है, फिर अल्लाह उस्ताद ने। अल्लाह अल्लाह। उस्ताद का दर्जा ये है कि उस्ताद जमीन पे रहता है मगर अपने शागिर्द को आसमान की वसतों पे देखता है। तो उस शागिर्द को उस बुलंदी पे जाके अपने आप को बुलंद नहीं समझना चाहिए, उस्ताद को बुलंद समझना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा अशरफ भाई, मुझे एक और बात बताएं कि जिस तरह जब कमर अंजुम साहब जब हयात थे तो आराम बाग मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद महफिल सजती थी, और मैंने सुना है, मैं कभी जाना नहीं हुआ मेरा, कि बहुत सारे नात ख़्वां, बड़े बड़े नात ख़्वां वहाँ पर हाजिर होते थे माशाल्लाह, और जो वहाँ होते थे तो वो उन्हीं को अल्लाह पाक ने बड़ा मकबूल भी किया, लोग उनको बुलाते थे महफिलों में और टीवी चैनल्स पे। उसके बाद कोई है ऐसी जामा मस्जिद जिसमें प्रोग्राम होते हो जुम्मे की नमाज के बाद? दो जगह पे दो मसाजिद बड़ी, रमज़ान के हट के, रमज़ान में तो होते हैं, हाँ, दो मसाजिद इस हवाले से बड़ी शोहरत रखती हैं। आरामबाग मस्जिद जो है वो 3 उस्तादों से पहचानी जाती थी। उस्ताद कमर अंजुम जिनका आपने जिक्र किया, उनकी अभी नात भी पेश की हमारे इमरान ऐवान साहब ने, और एक अदीब रायपुरी साहब। अदीब रायपुरी और कमर अंजुम समझ लीजिए एक जिस्म के 2 बाजू थे। वाह वाह। और दोनों का एक बड़ा अच्छा उसूल था कि अलहाज खुर्शीद अहमद जब वहाँ गए तो अदीब साहब ने उनकी सिफारिश की कि इस बच्चे को मौका दिया जाए। वाह वाह वाह। कमर अंजुम ने कहा उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक मैं सुनूंगा नहीं। अच्छा। तो उनके मेरिट का ये आलम था कि वो दोनों कहते थे हम किसी म्यार पर पहुंचेंगे तो पढ़वाएंगे। जब उन्हें एक महफिल में सुना और उन्हें बुलाया और उन्होंने वहां पर खालिद महमूद साहब की ये नात पढ़ी, ये सब तुम्हारा करम है आका। तो उस्तादों का भी मकाम ये था, मस्जिद भी आराम बाग थी, खुर्शीद की आवाज़ थी, तो फिर वो पूरी दुनिया में वो नात गूंजी और खुर्शीद वहाँ से उनकी जो परवाज शुरू हुई तो वो पूरी दुनिया में परवाज कर। वाह 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 वाह, क्या बात है कि ये सब तुम्हारा करम है। तो एक आराम बाग मस्जिद इस हवाले से है, और दूसरी जो मुझे काम नजर आया हकीकतन वो अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब, वाह वाह वाह, बगदादी मस्जिद का। उन्होंने, क्योंकि जब मैं 87 में गया तो उस वक्त मेरे पास साइकिल थी और मैं खाली नात के शौक में साइकिल पर वहाँ गया, और मैंने वहाँ पर नीचे दरी पे बैठकर जब सुना तो उस स्टेज पर मैंने जहाँ नौजवान सना खानों को देखा, वहाँ मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कारी ज़ुबैद रसूल, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी, ऐसे सना खानों को मैंने, और उस्ताद कमर अंजुम साहब को मैंने बज़ात खुद सुना। फिर उसके बाद वहाँ नात कॉलेज की बुनियाद रखी गई और बहुत सारे सना खां सोहरवर्दिया सिलसिले से भी, बाहर से भी, वहाँ पर अल्लामा साहब से बहुत सारे नातख़्वां निकले उनकी एकेडमी से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जिन नातख़्वानों का आपने नाम लिया, अल्लाह पाक उनको भी गरीक़ रहमत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। मैं चाहूँगा कि निमरा नवीद बारगाह रिसालत में अपनी खूबसूरत अंदाज में हदिया नात पेश करेंगे। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है
ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ملاقات۔ دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل، اور میں علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا یہ جو وقت ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ گفتگو ہو، آسان گفتگو ہو، جو دیکھیں اور سمجھیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ صاحب حیثیت پر واجب ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی دیا ہو، یا اتنا مال ہو کہ اگر اس کو جمع کیا جائے، ساروں کو ملایا جائے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اس کی بن جائے۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت پر یہ فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، تو اس کا یہ ہے زکوٰۃ فرض ہی ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جن کو میں نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، جن کی گنجائش ہے، وہ دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں مال کی کثرت دی ہے تاکہ وہ دیں، اس سے غربا اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صاحب استطاعت پر ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت بنایا۔ یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال پہلے اور اس سے پہلے بھی یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو صاحب مال بنایا ہے، کسی کو کم استطاعت والا بنایا ہے، لیکن یہ جب دین آیا، چونکہ یہ دین اکملت لکم دینکم، چونکہ دین مکمل ہے، اور دین نے کسی ایک بھی چھوٹی سی چیز کو نہیں چھوڑا، ولا رطب ولا یابس ولا اصغر ولا اکبر، نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا، نہ بڑی کو چھوڑا، نہ خشک کو چھوڑا، نہ ترک کو چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو بیان کیا۔ اب چونکہ غربا بھی تھے دنیا میں، اللہ رب العالمین نے غربا کے لیے یہ حق بنا دیا کہ امیروں کو چاہیے اگر میں نے انہیں صاحب استطاعت بنایا ہے تو اپنے مال کا 2.5% غریبوں کو دیں، تاکہ غریب جو پورا سال پریشان ہیں، پورا سال زبوں حال ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پہننے کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا گھر کا گزر بسر نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان سفید پوش لوگوں کے لیے، ان غربا، مساکین، مستحق لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیا کہ قیامت تک ہر صاحب حیثیت غریب کا خیال کرے، تاکہ جب زکوٰۃ دے گا اس کو یہ احساس ہوگا، دیکھیں اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں دیتا رہوں اور لوگ لیتے رہیں۔ اس میں دینے والے کا بھی فائدہ ہے، اس کو چاہیے کہ جب بھی اس کے پاس مانگنے والا آئے یا خود دے تو دینے کے بعد رب کا شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے مجھے دینے والا نہیں، تو نے بلکہ مجھے لینے والا نہیں بلکہ دینے والوں میں سے بنایا ہے۔ اور لینے والے کو یہ لے کر چاہیے کہ وہ لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ ابھی تو میں نے لے لیا، یا اللہ یہ پردہ رکھا ہے تو نے، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، یا اللہ آئندہ سال مجھے اس محتاجی سے، اس مجھے ذبوحالی سے بچا دے، آمین، تاکہ وہ اس ذبوحالی اس کا خاتمہ ہو، اور جو لوگ مستحق لوگ ہیں
وہ اس میں شامل ہو، تاکہ ایسا وقت آئے کہ جس طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، جب دینے والا اپنا حق سمجھ کر دے گا، لینے والا اپنی استطاعت کے مطابق لے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے پھر بھی لے رہا ہے، نہیں، بلکہ آج تو ایسا ہو رہا ہے کہ لینے والا خود صاحب زکوٰۃ ہے، یعنی وہ اگر دیکھا جائے تو اس پر خود زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، مگر لینے والا وہ لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر ہم اسی طرح غرباء کا حق کھاتے رہے تو وہ وقت جو آج ہے، آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں دینے لگ جائیں اور صحیح معنوں میں ہر بندہ استطاعت کے مطابق اپنے غرباء میں لوگوں میں تقسیم کرے تو مجھے امید ہے عالم اسلام کے اندر کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ تو پورے سال کے بعد واجب ہے، فرض ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں صبح کے وقت صدقہ کرے، اگر صاحب حیثیت نہیں ہے مگر پھر بھی دے، کیوں کہ دیتے ہوئے اسے یہ پتہ چلے گا میں نے رب کی بارگاہ میں دیتا رہنا ہے اور کماتے رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مسکرا کر ملا کرو، مسلمان کا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی۔ اشرف رشید صاحب، آپ ماشاءاللہ ہر روز کراچی میں محفل نعت جو سجتی ہیں اس میں آپ ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ماشاءاللہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2 سال یا 3 سال الحاج یوسف میمن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب، راشد اعظم بھائی، یہ نعت خواں ایک سے بڑھ کر ایک نعت خواں تھا ماشاءاللہ، اور خوبصورت انداز میں اور محفل کی جان ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ، یہ چلے گئے، ان کا غیب، ان کی کمی محسوس کرتے ہیں آپ محفلوں میں؟ ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے، آپ ہیں، میں ہوں، علامہ صاحب ہیں، نعت خواں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنی ذات میں ایک انجمن بنایا، بے شک، ہر شخص اپنے گھرانے کا سرپرست بھی ہے، سربراہ بھی ہے، جانے والے کی کمی آج تک کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ، 1,00,000 نعت خواں آ جائیں گے، ذوالفقار علی حسینی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، صحیح بات، کروڑوں نعت خواں آ جائیں گے، یوسف میمن نہیں آئے گا۔ نہیں آئے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ خلا پور ہوگا یا اس کی جگہ ممکن ہی نہیں ہے، ہاں ان کی اچھی چیزوں کی پیروی کی جا سکتی ہے، یہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا۔ آپ نے جن 2 نعت خوانوں کا نام لیا اس میں ہمارے بہت اچھے دوست اور آپ کے بڑے مشفق و مہرباں آپ کے ہم سفر ذوالفقار علی حسینی بھائی اور الحاج یوسف میمن۔ ابھی آپ سے پہلے بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میں نے ان 2 نعت خوانوں کے اندر جو ایک خوبی دیکھی جو اس دور حاضر میں بڑی ناپید ہے کہ کمٹمنٹ، کہ انسان کے حضور نے فرمایا، علامہ موجود ہیں کہ مسلمان کی پہچان ہی 3 چیزوں سے ہوتی ہے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ تو الحاج یوسف میمن اور ذوالفقار علی حسینی میں جو 2 چیزیں میں نے دیکھی، جو ان تمام نعت خوانوں کو میں اس چینل کے توسط سے یہ بات آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو اپنانی چاہیے، ان نعت خوانوں کی پیروی میں نہیں، حضور کی اتباع میں، کہ انہوں نے عمل کیا تو تم بھی عمل کرو، کہ جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، محض تھوڑے سے لالچ کے لیے کسی کو دھوکہ نہ دے، محض کسی لالچ کے لیے اپنا روٹ نہ بدلے۔ الحاج یوسف میمن صاحب میرے یہاں تقریباً 18 سال آئے، ماشاءاللہ، مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کسی سال بھی کہ وقت کی پابندی نہ کی ہو یا وعدے کی خلاف ورزی کی۔ کیا بات، کیا بات۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں ایک محاورتاً بات کہہ رہا ہوں کہ میں 1,000 روپے پیش کر رہا ہوں نعت خواں کو محبت سے، اور یوسف میمن کے پاس 2 لاکھ کی آفر بھی آ گئی تو اس نے 2 لاکھ کی آفر ٹھکرا دی، 1,000 روپے وعدہ پورا کیا۔ واہ 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 واہ، یہ مثال ملنا اس دور حاضر میں بڑی مشکل مجھے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، صحیح بات۔ اور یہی بات ذوالفقار علی حسینی صاحب کی تھی، وہ کبھی ہاں نہیں کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ میں آپ کو شام کو بتاؤں گا، یہ تاریخ ہے ذوالفقار بھائی، آپ تشریف لائے، اشرف بھائی میں شام کو بتاؤں گا، شام کو خود فون کر کے کہتے تھے اشرف بھائی میں آ جاؤں گا لیکن 10:30 بجے سے 11 تک پہنچوں گا۔ واہ واہ، پھر اس کے بعد دنیا کے فون آ جائیں تو وہ نہیں جاتے تھے، وہ جو ٹائم دیا ہے جس کو اس کے یہاں جاتے تھے۔ یہ چیز اپنانے کی ضرورت ہے واہ واہ، تمام ثنا خانوں۔ کیا بات، میں نام لینا بھول گیا تھا، الحاج خورشید احمد صاحب بھی، الحاج خورشید سید احمد ہاشمی کی صاحب بھی، بھی ہیں۔ قاری بھائی ظفر قاسمی، قاری بھائی ظفر قاسمی کا تو میں اس حد تک معترف ہوں کہ وہ مختصر سی بات ہے کہ وہ اسلام آباد میں تھے،
اور اگلے دن اسی دن میری شام کو محفل تھی پشاور میں، تو ایئر بلو کا طیارہ کوئی برسٹ ہو گیا اللہ اکبر، اور اس کے ٹائر برسٹ ہو گئے، رن وے بند ہو گیا، ایئرپورٹ بند ہو گیا، اور قاری صاحب نے فون کیا کہ میں نہیں آ سکتا. تو میں نے ایسے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں منور بدایونی کا، تو اس پہ عمل کب ہوگا؟ کہتا وہ کیا؟ لے جائے گی ایک دن ہمیں طیبہ میں اڑا کر، جس روز بھی ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی. تو آپ دنیا کو تو اڑا کے پہنچا رہے ہیں، خود آپ کہہ رہے ہیں میں پشاور سے نہیں آ سکتا. قاری صاحب نے صرف اس بات پر وہاں سے گاڑی بک کروائی، اسلام آباد آئے، چانس کی سیٹ لی، بڑی کوششیں کر کے سیٹ لی، 11:30 بجے رات کو گھر پہنچے اور یہ 11:45 بجے میری محفل میں تھی. اور آ کے انہوں نے یہ کہا کہ صرف ان کے اس شعر پر مجھے ایفائے عہد یاد آیا جس کے لیے میں نے اتنا طویل سفر کیا. واہ واہ، یہ مثالیں ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قاری وحید ظفر صاحب کی بھی کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ عمران امان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں یہ بھی بارگاہ رسالت میں عقیدتیں پیش کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ نعت پیش کریں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرف بھائی نے ابھی کچھ دیر پہلے ریاض الدین سہروردی صاحب کا ذکر کیا، انہی کا لکھا ہوا ہے خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. ایک دفعہ درود شریف کا نظرانہ پیش کرنا. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. آمنہ بی کا راج دلارا، آمنہ بی کا راج دلارا، کتنا انوکھا کتنا پیارا، کتنا انوکھا کتنا پیارا، پایا حلیمہ پایا حلیمہ نے کیسا نگینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. کر دو خدا را دور یہ دوری، کر دو خدا را دور یہ دوری، کر دو خدا را دور یہ دوری، مجھ کو عطا ہو اذن حضوری، مجھ کو عطا ہو اذن حضوری، ہے نہیں قابل ہوں نہیں قابل مجھ سا کمینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. حسن و حسین ہیں پھول نبی کے، حسن و حسین ہیں پھول نبی کے، فاطمہ بی کے اور علی کے، فاطمہ بی کے اور علی کے، ان سے سجا ہے ان سے سجا ہے باغ مدینہ، طیبہ بلا لو
مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ رستا ریاض نظر یہ آئے رستا ریاض نظر یہ آئے قرب خدا تک جو لے جائے قرب خدا تک جو لے جائے عشق محمد عشق محمد کا ہے یہ زینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ ہو گیا مشکل ہو گیا مشکل ہجر میں جینا طیبہ بلا لو شاہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب کا کلام ہمارے عمران نعمان صاحب نے پیش کیا. ان کے کلام جو انہوں نے لکھا اس میں یہ کیفیت ہے تو ان کی شخصیت میں کتنی روحانیت ہوگی اشرف بھائی ہیں, کتنی روحانیت ہوگی. اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, اب دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. میں چاہوں گا کہ اشرف بھائی آپ دیکھیں کہ علامہ ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب, قمر انجم صاحب, ادیب رائے پوری صاحب, خالد محمود خالد صاحب نقشبندی صاحب, کیا کلام انہوں نے لکھے تھے ماشاءاللہ. ہر کلام کے اندر ایک کیفیت ہے, حضور کی شان ہے. کیا کہیں گے اس پہ, کیا گفتگو فرمائیں گے آپ؟ عطیہ خداوندی ہے. اور چونکہ جب نعت گو نعت لکھتا ہے, میرا ایمان ہے کہ وہ لکھتا نہیں ہے, اس سے لکھوائی جاتی ہے. الفاظ بھی وہیں سے ملتے ہیں, قافیے بھی وہیں سے ملتے ہیں, زمین بھی وہیں سے ملتی ہے. وہ صرف ترتیب دیتا ہے اور جب نعت مکمل ہو جائے تو پیش بھی انہی کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور پھر وہی قبول کرتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد پھر وہ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ نعت فلاں پڑے گا, یہ نعت فلاں پڑے گا. آپ دیکھیں ذوالفقار بھائی سے 2-3 نعتیں ایسی منسوب ہیں جو کوئی اور نعت خواں پڑھتا ہی نہیں, اور پڑھے تو لطف نہیں آتا. فصیح الدین سہروردی صاحب پڑھتے ہیں میں تو پنجتن کا غلام, یہ ان سے منسوب ہو گئی. اسی طرح یوسف میمن صاحب سے کچھ کلام منسوب ہو گئے. تو یہ کرم ہے نعت گو شہرا پر بھی اور نعت خانوں پر بھی. اور میں اس موقع پہ ذکر کروں گا سیدہ کائنات کا کہ ان کے ایام ہیں, ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے لیے دیکھیے راہی بستوی انڈیا کے شاعر ہیں, ساری زندگی غزل کہتے رہے, ساری زندگی غزل کہتے رہے. جب حج پہ گئے, عمرے پہ گئے اور وہاں سے دل بدلا تو پھر نعت لکھی, نعتیں لکھی. میں صرف 2 شعر ان کے پڑھوں گا کہ آپ یہ دیکھیے رنگ تغزل دیکھیے, ان کی عقیدت دیکھیے. یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. واہ 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 واہ. یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے, میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. واہ 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 کیا بات. یوں تو مریم بھی ہیں, ہاجرہ بھی, نیک خاتون ہے آسیہ بھی. یوں تو مریم بھی ہیں, ہاجرہ بھی, نیک خاتون ہے آسیہ بھی. بات آئی جب حیا کی, فاطمہ کا خیال آ گیا. واہ واہ واہ. یہ جو نعت گو شعرا کا مزاج ہے کہ یہ کرم ہے کہ انہوں نے پہلے مصرے میں توحید کو بیان کیا, دوسرے مصرے میں رسالت کو بیان کیا, اور تیسرے میں انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا, اور 2 شعروں میں انہوں نے پورے خاندان رسالت کو توحید سے جوڑ دیا. تو یہ کمال ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان اشعار کو سمجھنے کی, اور نعت خوانوں کو چاہیے کہ ادیب رائے پوری صاحب کا کلام, قمر انجم صاحب کا, علامہ ریاض الدین سہروردی کا پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کے بعد پھر پیش کریں.
تو یقیناً کلام بھی مقبول ہوگا. کلام تو مقبول ہیں, ان کی عزت اور عظمت میں توقیر میں اضافہ ہوگا. ان کی اپنی ایک روحانیت بڑھی ہے ان کے کلاموں میں. ماشاءاللہ, واہ واہ کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ میرا نوید آپ بارگاہ رسالت میں عقیدتیں پیش کریں.